الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہے، آگ سے خلاصی کا سبب ہے، اور روزے دار کے ثواب کی طرح اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل جلالہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے نوکر کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ جل جلالہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جس میں سے 2 چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارے کار نہیں۔ وہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت کرو، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کرو۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں، اللہ سے جنت مانگو اور اللہ سے آگ سے پناہ مانگو۔ اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ جل جلالہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حدیث آپ حضرات نے سنی، اور اس میں کافی ساری باتیں آپ کی خدمت میں آئیں۔ ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز اس مہینے کو اچھا سے اچھا گزارنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ایک تو ہم نے کھانا پینا صبح سے چھوڑا ہوا ہے، اور ابھی جا کر کے 6:30 بجے ہم افطار کریں گے۔ تو روزہ ہمارے نبی فرماتے ہیں صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، یعنی روزہ کیا ہے؟ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ زبان کا بھی روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت، زبان سے غیبت نہیں کرنا، زبان سے کسی کی برائی نہیں کرنا، کسی پر تبصرے نہیں کرنا، نہ زندوں پر کرنا نہ مردوں پر کرنا۔ کہیں تبصرے ہوتے ہیں وہ آدمی وہ محفل چھوڑ دیں، تو زبان کی حفاظت کرنا، زبان کا بھی روزہ رکھنا۔ اور کانوں کا بھی روزہ ہے۔ کانوں کا روزہ کیا ہے؟ کوئی گانے نہیں سننا، غیبت نہیں سننا، کوئی ادھر ادھر کی غلط چیز نہیں سننا کانوں سے۔ اور پورے بدن میں ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ ہاتھ سے کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، ہاتھ سے کوئی غلط چیز نہیں لکھنا، انگلیوں کا غلط استعمال موبائل میں نہیں کرنا۔ تو یہ انگلیوں کا استعمال، اس لیے کہ یہ جو انگلیاں ہیں، ایک صحابیہ ہے، میں آپ کو چھوٹی سی ایک حدیث سناؤں، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہ، حضرت یسیرہ صحابیہ ہیں، یہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول میری عمر زیادہ ہو گئی ہے،
مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے۔ تو ہمارے نبی نے ذکر بتائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کو انگلیوں پہ پڑھا کرو، پوروں پہ۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا جو آپ کو سنانا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطِقَاتٌ، یہ جو انگلیاں ہیں نا، اللہ کل قیامت سے ان کے کیے ہوئے کا ان سے پوچھیں گے، اے انگلیاں تم نے کیا کیا؟ مستنطقات، اور یہ انگلیاں بولیں گی، یہ پورے، یہ انگلیاں، یہ جوڑ جوڑ بولیں گے۔ تو اگر ان سے اچھا کام کیا ہوگا تو یہ اچھی گواہی دیں گے، اور اگر گڑبڑ کی ہوگی تو یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اچھا، پھر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے۔ 24ویں پارے کی آیت ہے، تو یہ آدمی انگلیوں سے کہے گا، اپنے بدن سے کہے گا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ بدن کے اعضاء اس کو جواب دیں گے کہ اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس اللہ کے پاس بولنے کی طاقت کا، بلوانے کی طاقت ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ان سے باتیں نہیں نکلوا سکتی، لیکن اللہ کی ذات ان سے بھی باتیں نکلوائیں گی۔ تو ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشی کا ہو، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ اس روزے کے اندر ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ اور صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کو سہولت دینے کا مہینہ ہے، اور راحت کا مہینہ ہے۔ اور مسجد کے اندر زیادہ رہنا، اللہ کے کلام کو زیادہ پڑھنا، جتنا زیادہ خدا کے قریب رہیں گے اتنا اللہ جل جلالہ اس روزے کی جو صحیح برکات ہیں وہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، اور رمضان المبارک کی پہلی ظہر ہے۔ اپنے کرم، اپنے فضل سے آپ نے پہلا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق دی۔ اللہ اسی طرح عافیت اور سلامتی کے ساتھ آخری روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور آخری ظہر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم ہر لمحے آپ کے محتاج، آپ کے کرم کے، آپ کے فضل کے محتاج۔ اے اللہ، ہمیں آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، حادثات سے، ناگہانی اموات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہر بیماری، ہر آفت، ہر بلا یا اللہ اس وقت جو موجود ہے اس کو ختم فرما، اور آئندہ کے لیے ہمیں مسجد والی، ایمان والی، عمل والی، گناہوں سے بچنے والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔